بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین۔ ناظرین، آج سارا دن جو مشترکہ وہ قانون انصاف کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا اجلاس وقفے سے جاری رہا، اور 27ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے اس پہ شکوار بحث ہوتی رہی، مختلف تجاویز آئیں۔ سب سے بڑی تجویز تو یہ آئی کہ جب پرائم منسٹر پاکستان پہنچے تو انہوں نے آتے ہی جو ٹویٹ کھڑکا دیا کہ انہوں نے کہا کہ جو استثناء کی تاحیات پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے تو میں اس سے مبرہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ احتساب کے کٹہرے میں کھڑا، ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ اسی طرح جو اے این پی ہے اس نے بھی ایک نئی تجویز پیش کی ہے، جو خیبر پختونخوا کا نام ہے اس میں سے خیبر ہٹا دیا جائے۔ اور بھی تجاویز شامل ہوتی رہیں، سارا دن اجلاس پہ اجلاس ہوتا رہا۔ سینٹ کا بھی اجلاس جاری ہے، کل کہا جا رہا ہے کہ اسے منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے فیورٹ تجزیہ نگار جناب رؤف کلاسرا صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر بلکہ زوم پر ہوں گے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں میجر جنرل زاہد محمود۔ جی جنرل صاحب، یہ بتائیے گا اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کا پورے ملک میں ایک غلغلہ ہے، سارے پارلیمنٹیرینز اس وقت اس کام میں جتے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی جائیں گلی محلے میں بھی تو یہی بحث ہو رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کیوں ضروری تھی، اور بالخصوص جو 243 کی جو شک ہے اس کی اس وقت کیا ملک و قوم کو کوئی ضرورت تھی؟ جی سر۔ جی بالکل، دیکھیں اس وقت اس کو ان دی آنیسٹ اوپینین اس کو پاکستان کی جو وار میکنگ پروسیس ہے، جو پروسیجر ہے، جو کنٹمپریری جو پوری انٹرنیشنل پریکٹسز ابھی ہو رہی ہیں، اور جس طریقے سے جو کلچر ایک وار کا کہہ لیں اور ایک جو کریکٹر آف وار اور نیچر آف کانفلکٹ چینج ہوا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک اٹ واز ویری مچ ریکوائرڈ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اوپر ایک اپلیکیشن ہوئی ہو، جیسے سندور چل رہے ہیں ابھی افغانستان میں سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، پھر ملٹی ڈومین آپریشنز آپ نے دیکھ لی ہیں۔ جب ہم نے پہلگام کا رسپانس کیا پاکستان کی طرف سے تو پاکستان کے اندر بھی کئی ایسے لوگ تھے جن کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتنا ملٹی ڈومین آپریشنل رسپانس جانا ہے، چاہے وہ نیٹ سینٹرک ڈومین میں ہو، ڈرونز کی ڈومین میں ہو، سائبر کی ڈومین میں ہو۔ تو پاکستان نے وہ نیٹ سینٹرک کہہ لیں، وہ آل انکمپسنگ اکراس آل اسپیکٹرم آف وار رسپانس دیا۔ تو اس جو نیچر آف وار کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد پھر ایک ایسا اینیمی ہمارے نیبرہڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی اپلیکیشن انسرٹن ہو گئی ہے، ایک ہندوتوا سے لتھڑا ہوا اینیمی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ اسٹریٹجک کنفیوژن ایک ملک میں پائی جا رہی ہے جو دو نیوکلیر کنٹریز کے کانفلکٹ کو ایکٹس آف ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اینی ایکٹ آف ٹیررزم ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار، یعنی کہ اس نے نیوکلیر کنٹریز کے کانفلکٹ کو ایک ٹیررسٹ کے ہاتھ میں دے دیا، خود چاہے کرافٹ کرے، چاہے تھرڈ پارٹی انوینشن ہو جائے، کوئی شرارت کر دے تو وہاں پہ چلے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک یہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ یہ کسی کو امپاورمنٹ، انڈیویجول امپاورمنٹ نہیں ہے، یہ امپروومنٹ آف دی وار میکنگ آف دی نیشن ہے۔ جی اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پہلے عہدہ تھا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا، اب یہ عہدہ ختم کیا جا رہا ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ وہاں بھی ایک جو فل جنرل ہیں جو 5 اسٹار وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا جو وہ عہدہ ہے جدید تقاضے ہیں جنگ کے جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں وہ پورے نہیں کرتا، اس طرح یہ تقاضے پورے ہو جائیں گے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بنا کر؟ اچھا، یہ جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہے اور جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز ہے، جی ہی از دی چیئرمین آف دی سروسز کمیٹی، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کہلاتا ہے۔ جی کمیٹی ایک اتنی افیکٹو آپریشنل کمیٹی، یہ آپریشنل کام نہیں کرے، اٹ از ناٹ این آپریشنل ہیڈ کوارٹر، اٹ از اے سمبولک ہیڈ کوارٹر جو پاکستان کی سروسز کو، پاکستان کی جو اسٹریٹجک ڈومین ہے ان کے بیچ میں ڈسکشن ضرور ہوتی ہیں، لیکن کوئی کمپلشن چیئرمین جوائنٹ کوئی ڈیسیژن نہیں لیتا، ایک اکمولیٹو ڈیسیژن کہ آپ نے جنگ کیسے لڑنی ہے، ہم نے کیسے لڑنی ہے، وہ آتی ہے سروسز چیف سے۔ ہر ملک کی اور پاکستان کی بھی اس طرح لینڈ اسٹریٹجی ہے، ایئر اسٹریٹجی ہے، نیول اسٹریٹجی ہے، جو پاکستان کے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے، پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے ایز انسٹرومنٹ بنائی جاتی ہے۔ جی اب اس کو ایک آپریشنلائز ایک آرڈر کے نیچے یا ایک طریقہ کار کے نیچے یہ سروسز چیف اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے۔ اب جو سی ڈی ایف ان کے بہاف پہ یا ایک کنسلٹیشن کے ساتھ جو ڈیسیژن لیں گے وہی پاس کیا جائے گا ٹو دا پولیٹیکل لیڈرشپ، جہاں پہ سپریم کنٹرول آف دا وار ول اسٹل ریمین ود دی پولیٹیکل لیڈرشپ بیکاز اٹ از اے پولیٹیکل پروسیس۔
تو وہ ون مین ایک امپاورڈ پرسن جس کو پاس زیادہ امپاورڈ پرسن ہوگا وہ اس کنٹیجنسی کے مطابق ان حالات کے مطابق جنگ کی ایگزیکیوشن کو آن بیہاف آف آل اچھے طریقے سے کنڈکٹ کرے گا. سادہ الفاظ میں یہ ہے لیٹس سے کہ ایک ایونٹ ہوتا ہے, اب ایئر فورس اپنے رسپانس اس پہ اگر اوپر جنریٹ کرنے شروع کر دے, نیوی اپنے رسپانس جنریٹ کرنے شروع کر, یا نیوی واٹرز میں کوئی ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے اور آرمی کہے جی کہ نہیں ہم نے تو کوئی اس کا رسپونڈ کرنا نہیں ہے, نیوی رسپانسبل ہے, ان کا ایریا ہے, ایئر فورس کہے جی, ایسا ہوتا نہیں ہے. ابھی بھی ہم نے پہلگام میں بڑا اچھا ایک کلیکٹیو رسپانس دیا, وہ لیکن یہ ایک انڈیویجولز کی فنیز تھی. چیف آرمی سٹاف, چیف آف ایئر سٹاف اینڈ چیف آف نیول سٹاف یہ بیٹھے, انہوں نے بات چیت کی اور انڈرسٹینڈ نکالی, لیکن انسٹیٹیوشنلائز نہیں تھا جی, لیگل نہیں تھا یا کانسٹیٹیوشنل نہیں تھا. یہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے اور پاکستان کو ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سیکیورٹی اسٹریٹجی کے تحت یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے. دیٹس وائی دیز چینجز آر مسٹ, اور یہ لائی جا رہی ہیں جی. لیکن ایک چیز ایسنس یاد رکھیے گا جی, جو سپریم کمانڈ, جو سپریم کنٹرول ہے وہ دیٹ لائز ود دا سیولین. دا سیولین سپرمیسی کو کوئی یہ قانون چیلنج نہیں کر رہا جی. وار از اے پولیٹیکل پروسیس, پولیٹیشنز نے لڑنی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے لڑنی ہے, ملٹری کا جو انسٹرومنٹ ہے اس کی سینرجی کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. جنرل صاحب ایک منٹ رکیے, کلاسا صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. کلاسا صاحب یہ بتائیے کہ جو آئینی ترامیم کے حوالے سے, بالخصوص 243 کے حوالے سے جنرل صاحب کی بات آپ نے سنی, اس پر آپ کا کیا فرماتے ہیں؟ جنرل صاحب ہم سے ان معاملات کو زیادہ بہتر جانتے, بینگ انسائڈر پارٹ آف دا آرمی. تو جو جنرل صاحب کی ایک وہ بات کہہ رہے تھے اس پہ کہ ایک تینوں فورسز کا ایک وہ بنا کے اور ان کی ایک اوپینین لے کے فیصلہ کرنے میں جو مجھے سمجھ ہے یہ وہ زیادہ آسانی رہے گی اس نئے ڈائریکٹوریٹ بنانے سے یا ڈیفنس کی وہ کرنے سے. ہماری سویلینز کی یہی انڈرسٹینڈنگ تھی, جو پہلے جو آفس آف دا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے اس کا بھی یہی میرا خیال ہے رول تھا, بلکہ ان کو جب لگایا جاتا تھا وہ سینئر ان کو تو یہی سمجھا جاتا تھا وہ تینوں سروسز جو ہیں وہ سروسز چیف جو ہیں ان کے اوپر ایک عہدہ ہے جو بیٹھ کے آرمی, نیوی اور ایئر فورس جو ہے ان کو بھی وہ مطلب بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات جو ہیں وہ سارے جو بھی ملٹری ریلیٹڈ ہیں, ڈیفینس ہیں, ان کو ہینڈل کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں. اب ایک نیا ایک جو آفس ایک بنایا جا رہا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو میرا خیال ہے سامنے رکھ کر, اس پہ ڈیفینیٹلی آئی ہوپ کہ ملٹری کے اندر بھی اس پہ بڑی برین سٹارمنگ ہوئی ہوگی. باقی جو آپ کے نیول یا ایئر چیفس ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, ان سے بھی کنسلٹیشن کی گئی ہوگی. آرمی نے بیٹھ کے اس طرح کا کوئی انہوں نے بنایا ہوگا جس پہ یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں فارورڈ کی گئی ہیں. یہاں کی حد تک تو چلو وہ بات آتی ہے, بلکہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا, جنرل صاحب مجھے کریکٹ کریں گے, وہ بہتر جانتے ہیں. تو کبھی یہ ڈیمانڈز بھی رہی ہے کہ آپ کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف جو ہے ہر دفعہ اس سے کیوں آتا ہے, مطلب ہے کوئی جرنل ہی کیوں نہ آتا ہے, ہاں کیوں نہیں مطلب کوئی نیول یا ایئر فورس. میں اگر غلط نہیں کہہ رہا, میں ابھی کوشش کی تھی میں نے ڈھونڈنے کی, مجھے ٹائم نہیں تھا, میں پورا نہیں ڈھونڈ سکا, جنرل صاحب مجھے کریکٹ کریں گے. تو ماضی میں کوئی اس طرح کوئی ایک آدھ کوئی ہے بھی صحیح, جب میرا خیال ہے کوئی اس سے بڑی فوج سے ہٹ کر بھی کوئی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہیں وہ بنائے گئے یا لگائے گئے. میں ابھی اس پہ کوئی نہیں بات کر رہا, آئی ول گو تھرو اٹ, میں اس پہ تھوڑا سرچ کام کروں گا. سو یہ بھی اس پہ ڈیمانڈ پچھلی دفعہ بھی آئی تھی کہ آپ جب آرمی چیف ایک ہیں اس کے بعد ایک اور آپ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے وہ بھی جنرل لگ جاتے ہیں, آرمی چیف بھی جنرل. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مین فیصلے تو وہی کر رہے ہوتے ہیں, آرمی چیف ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں نیول اور یہ جو ہیں آپ کے ایئر چیف جو ہیں تو ان کو کیوں نہیں اتنی مطلب وہ ملتی کہ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے, ٹرن بھی ٹرن صحیح کہ وہ بھی آئیں اور کبھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی جو پوزیشن ہے بڑی اہم پوزیشن ہے وہ کریں. خیر اگر آرمی کے اندر اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہے, نیوی میں, ایئر میں اور ان میں یہ بڑی فوج میں, کہ ہم نے یہ چیئرمین جوائنٹ آف سٹاف ہم نے کس اس پہ لینا ہے یا ہم ایک نیا ایک ڈویژن چاہتے ہیں, تو فیئر انف یہ ملٹری کا فیصلہ. جنرل زاہد صاحب میں سمجھتا ہوں ملٹری کا فیصلہ ہونا چاہیے. صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ صرف جو بری فوج کے حصے میں کیوں آتا ہوگا, جی میں بتاتا ہوں جی. ایک تو یہ ہے کہ دو تین چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ نیوی اور ایئر فورس کے بھی چیئرمین جوائنٹس رہے ہیں. دا فرسٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل شریف تھے جی آرمی سے. جو سیکنڈ تھے ایڈمرل شریف, ہی واز اے نیول آفیسر. پھر ایڈمرل سروہی صاحب بھی رہے ہیں نیول آفیسر. فاروق فیروز خان صاحب رہے ہیں, وہ ایئر چیف تھے. جی فاروق فیروز خان رہے ہیں, سروہی صاحب رہے ہیں نیوی کے. اچھا اب اس کی وجہ یہ ہوئی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی, جہاں پہ جو اسٹریٹجک ہماری جو کمانڈ ہے جی اس پہ ہم زیادہ ڈیبیٹ نہیں کر سکیں گے چونکہ وہاں پہ زیادہ تر ایسٹس, زیادہ تر چیزیں جو ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ چونکہ آرمی کی ہوتی تھی, اس لیے آرمی کو پھر پریفرنس دی گئی کہ وہ دے انڈرسٹینڈ, کیونکہ سیکیورٹی اور جو انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہیں اس کی
اس کو مد نظر رکھتے ہیں. اس کو ہم زیادہ یہاں پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے, بٹ یہاں پر رہے ہیں. اب جو دوسری بات ہے, دیکھیں پاکستان آرمی, میں ناٹ دیٹ میں کو بتا رہا, پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے جی, اس میں جو ہماری لینڈ اسٹریٹجی ہے وہ لیڈ اسٹریٹجی ہے. ابھی سینٹ کام میں آپ دیکھ لیں, امریکہ کا ان کی اپنی نیوی ہے, سینٹ کام کی سینٹرل کمانڈ جو ہے ان کی اپنی ایئر فورس ہے, اپنی آرمی ہے. اچھا وہ چینج کرتے رہتے ہیں, وہ انٹرنیشنل اپلیکیشن ہے. کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جو واٹر کی اسٹریٹجی جو ہے, جو نیول اسٹریٹجی ہے, وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہے موسٹلی. اور پھر ایئر اسٹریٹجی آپ نے دیکھ لیا افغانستان میں اس طرح, تو وہ بھی لیڈ کرے. تو وہ وہاں کا ایک سسٹم ہے, کلچر ہے, وہ بن چکا ہے جی. پاکستان میں جو لینڈ اسٹریٹجی ہے ہماری, جو آرمی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, اسی کے ارد گرد پاکستان کا ڈیفنس اسٹریٹجی گھومتی ہے جی, اسی کے ارد گرد گھومتی ہوتی ہے, وہیں سے فلو کرتے ہیں ہمارے ریسپانسز. تو اب تو ان ریسپانسز کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے دیٹس وائی یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ جی آرمی چیف جو ہے, اچھا وہ ہیڈ کوارٹر, دوسرا جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر کی جو بات ہو رہی تھی, وہ بہت ساری چیزوں میں کوآرڈینیشن ضرور کرواتا تھا, بٹ وہ کمیٹی, وہ بات چیت کرتے ہیں, بجٹس کی الوکیشن ہو گئی اور تھوڑی سی اتنی, بٹ آپریشنل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے جی. نہ وہ ایسے آرگنائز کیا گیا ہے, نہ کبھی وہ کہ وہ آپریشنز کو انالائز کرے, ان کی کانٹیجنسیز بنائے. سب انڈیپینڈنٹلی اپنی اپنی کانٹیجنسیز بناتے ہیں, اب بھی بنائیں گے. تو یہ اب بھی بنائیں گے. جو ایئر چیف کی سمجھ لیں, نیول چیف کا دیکھ لیں, جو آرمی چیف ہوں گے یہ اپنی اپنی اسٹریٹجی سارے اپنی بنائیں گے. این سی اے کے اندر ان کا وہی رول رہے گا, ریپرزنٹیشن ویسی رہے گی, اس کی ایڈمنسٹریشن یہ خود ہی لک آفٹر کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آرمی چیف ڈیسیژن دے رہا ہوگا ایئر فورس کے بارے میں. لیکن جو وار جب آئے گی, جب وار کو کنڈکٹ کیا جائے گا, دیٹ از دا ٹائم ویئر دس سینرجی ول بی ریفلیکٹڈ. ایسا نہیں ہے کہ ان کے رول کو یا ان کو انڈر کمانڈ ایک آرمی چیف کے کر دیا گیا اور اب آرمی, ایئر فورس اور نیوی کے فیصلے کریں. نو, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. جن صاحب آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ایک اور چیز آ رہی ہے کہ جو اس میں, جیسے میں نے کہا کہ اٹ شوڈ بی آرمی ڈیسیژن, کہ وہ کیسے اپنے پورے ان تمام تینوں چاروں چیزوں کو ملا کے چلنا چاہتے ہیں. فیئر انف, ہم سویلینز کو شاید وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, مان لیتے ہیں اس بات کو. لیکن وہی آپ والی بات کہ جو آپ نے بھی کہی, ایریل کمبیٹ کا رول جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ہم نے ریسنٹ اس میں مئی میں بھی دیکھا کہ ہماری ایئر فورس نے بڑا ایک کروشل اور بڑا ایک وائٹل ایک رول ادا کیا. سو ان کی بھی آف کورس ایک مطلب اسٹینڈنگ ہے ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے. جیسے ہم بڑی فوج کی سمجھتے ہیں, اب اس سے زیادہ شاید سمجھا جاتا ہے ایریل فورس, ایریل پاور جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بڑی اہم ہوگی. تو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ ابھی ان کو وہ پاورز بھی دی جا رہی ہیں, اگر میں نے ٹھیک پڑھا ترامیم میں, کہ یہ انڈکشن کی پاور بھی ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹس کی پاور بھی ہیں, ان کی اس کے بعد سیلریز, تنخواہ, پرکس, پریولیجز جو ہیں وہ بھی وہی فیلڈ مارشل صاحب یا یہ جو عہدہ ہے ان کے پاس وہی ڈٹرمن کریں گے. ہاؤ وڈ یو سی دیٹ کہ پہلے یہ چیزیں جو میرا خیال آلریڈی سے طے ہوتی تھیں قانون آئین کے تحت, نو ہی ہیز بین گیون دا پاورز, اگر میں ٹھیک سمجھاؤں, ابھی ترامیم مطلب ڈرافٹ ہیں, ابھی یہ منظور نہیں ہوئی. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاورز ان کو دی گئی ہیں سر, یا دی جا رہی ہیں یہ چیف کو؟ نہیں, پاور ساری چیز سول کنٹرول ہے جی. سپریم کمانڈر از دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. باقی چیف ایگزیکٹو جو ہے پاکستان کا جو بھی ہوگا وہ ان کی نامینیشن انہی کے تحت ہوگی, وہی ریکمینڈ کریں گے. یہ ریکمینڈیشن ضرور دیں گے, ریکمینڈیشن ضرور دیں گے, لیکن ڈیسیژن ول اسٹل ریمین دی سول پارلنس ان کا ہی رہے گا جی, سیولینز کریں گے. اس لیے ایم او ڈی جو منسٹری آف ڈیفینس ہے دیٹ ول کنڈکٹ وار. دیکھیں نا کلاسٹرا صاحب, ہم وار کو یا پورے ملٹری ڈیفینسو سسٹم کو اگر دیکھیں, دس از اے پولیٹیکل پروسیس. ہماری پرابلم یہ ہو جاتی ہے, یا ہم غلط تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے کہ ہم ملٹری کو سمجھتے ہیں کہ جنگ ملٹری نے لڑنی اور باقی حکومت صرف حکومت. نام ہی وار کرنے کا, ٹرینٹی آف وار ہے کیا, وار لڑی کیسے جاتی ہے؟ ٹرائنگل ہے عوام, گورنمنٹ اینڈ ملٹری, یہ تینوں مل کے جنگ لڑتے ہیں جی. عوام کو ملٹری کی سپورٹ کے لیے موٹیویٹ بھی پولیٹیشنز نے کرنا ہے, پولیٹکس نے, گورنمنٹ نے وار کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ, اور ملٹری نے ایک انوائرمنٹ بنا کے گورنمنٹ کے حوالے کرنی کہ جی یہ لیں, یہ آپ نے ہمیں ملٹری آبجیکٹیوز دیے تھے, یہ ہم نے آپ کو اچیو کر کے دے دیے ہیں, ٹو اچیو یور پولیٹیکل آبجیکٹیوز. اب سیٹنگ اپ آف پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف دا اسٹیٹ, پروٹیکشن آف دی نیشنل وائٹل انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ, چاہے وہ نیوکلیئر ہو, ساورینٹی ہو, جو بھی, یہ پولیٹیکل پروسیس ہے. تو لیڈ میں ہمیشہ پولیٹیشین رہے گی, وہ ریکمنڈیشن ضرور کریں گے. باقی جو ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی ہے, انٹرنل جو لاجسٹکس ہیں, جنرل صاحب آپ کی باتیں وہ ٹیکنیکلی ادروائز جو بتا رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن ایک ہوتی ہے پرسپشن بھی ہوتی ہے. جو کریٹکس ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا, آپ ہم پارلیمنٹ میں بھی سن رہے ہیں, کمیٹیز میں بھی بات ہو رہی ہے, پریس کانفرنسز میں بھی ہو رہی ہے. پرسپشن یہ جا رہی ہے کہ شاید وہ اس وار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ابھی ہوئی ہے, اور
اللہ نے کامیابی دی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرہیپس مور پاور جو ہے نا وہ لی جا رہی ہیں. یہ تصور جو بتا رہا ہوں، یہ تصور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ایک پریسٹیج ہے، یہ عزت ہے، یہ فیلڈ مارشل کے عہدے تک بڑا لوگوں نے کہا جی بالکل یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ لوگ آپ سمجھنا، جو میں نے دیکھا ہے، آپ کی اپنی ایک رائے ہوگی، ہماری بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیفرنٹ ہو، وہ سمجھتے ہیں شاید اسی ہی وار کے بیک گراؤنڈ میں وہ مزید پاور جو ہے نا وہ لینا چاہ رہے ہیں اور مزید وہ چیزیں. آپ سمجھتے ہیں چیز ٹھیک ہوگی، ٹھیک رہے گی اس کے لیے، آرمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ تھوڑا سا میں بھی اس میں ایڈ کر دوں. بالکل کلاسر صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ ایسے تاثر ابھر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ سول سپرمیسی جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے اور ملٹری جو سپرمیسی ہے وہ اپنی گرپ کرتی جا رہی ہے. جی آپ فرمائیے. میں دیکھیے کلاسر صاحب، آئی ایگری ود یو. پاکستان کا ایک کلچر ہے جی، پاکستان کا ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک کلچر ہے جو کمزور ہے، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو مضبوط ہونا ہے. ڈیموکریسی نے یہ ساری چیزیں اپنی رسپانسبلٹیز لینی ہے. لیکن دیکھیں وہ پاور ان کو ابھی کس لیے چاہیے مجھے بتائیں نا. یا تو پرائم منسٹر کا آفس ختم ہو گیا ہو، یا پریزیڈنٹ کا آفس ختم ہو گیا ہو، یا منسٹرز کوئی چینج ہو گئے ہوں. ڈیموکریسی نے خود رسپانسبلٹی اپنے سر پہ لینی ہے جی. یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جتنا آپ برڈن کم کریں گے ملٹری کے اوپر سے، وار کو اون کریں گے. وار میں نے پہلے بولا ہے کہ اٹس اے پولیٹیکل پروسیس. یہ ہم کنفیوژن کر دیتے ہیں کہ وار بھی انہی کا کام ہے. پاکستان کا ایک کلچر ہے، ریالٹی ہے، میں بھی اس کو مانتا ہوں کہ ہر چیز پہ وہ کہیں نہ کہیں فوج سے مشورے، بات چیت، ہر جو ہے وہ پہلے گورنمنٹس یہی پوری کوشش کرتی رہتی ہیں. لیکن ملٹری از سبسروینٹ ٹو دا گورنمنٹ. ہر سٹنگ گورنمنٹ کو اس ملٹری نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب سٹنگ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، پچھلے دور میں دیکھ لیں، اس میں دیکھ لیں، تو اپوزیشن کہتی ہے جی یہ تو ان کا حصہ بن گیا ہے، یہ ساری چیزیں منور کر رہے ہیں. یس اٹ از این آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن، سپورٹ کرتا ہے، اینڈ ملٹری از سپوز ٹو میک دیئر گورنمنٹ سکسیسفل تاکہ وہ اچھی سیاست ہوگی. سیاسی جو ویکنسز ہیں نا جی، جب گیپس پیدا ہوتے ہیں تو پھر انفارچونیٹلی یہ پولرائزیشن یہ وہیں سے جنم لیتی ہے، اور ابھی یہی اپریہنشنز ہے. میں کہتا ہوں آپ حکومت جو طاقت میں آتی ہے وہ طاقت تو انجوائے کرتی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی جب لے گی تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. اس وقت وار از آن. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وار ہونے والی ہے، وار چل رہی ہے. بلوچستان دیکھ لیں، خیبر پختونخوا دیکھ لیں، ابھی ویسٹ میں جو افغانستان کی سچویشن ہو گیا، انڈیا کو دیکھ لیں، پورا ایک ریڈ سنڈیکیٹ آپ کے خلاف کاروائی کر رہا ہے. اسرائیل کا نیکسس دیکھ لیں. تو وی آر ان دا وار. تو آف کورس اپریہنشنز ہے، فورسز آف آرڈر میں ہم نے جان ڈالنی ہے اور انسٹیٹیوشنز میں جان ڈالنی ہے. دس ڈیسیژن از فار دا انسٹیٹیوشن. یہ یاد رکھیں، یاد ہے آپ کو پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا ٹائم سب کو یاد ہے، جب تک وہ چیف تھے ہی واز لٹل ڈفرنٹ. یا کوئی ان کو پاور کی ضرورت نہیں ہے. آنیسٹلی ٹیلنگ یو، پوری فوج اس وقت جنگ لڑ رہی ہے، ساروں کی توجہ، ہمارے بھی بچے فوج میں، مائی سن از آلسو ان ملٹری، ہماری ٹوٹل توجہ انہی ایریاز میں جہاں پہ وار ہو رہی ہے، ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں. دس از اے سیریس تھنگ گوئنگ آن. اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم زیادہ کنفیوژن کیوس کریں. یس لیگل سسٹمز ہمارے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، بہتر ہونے چاہیے، پالیٹکس کے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، بہتر ہونی چاہیے، رسپانسبلٹی ضرور لینی چاہیے، تبھی ملک آگے بڑھے گا. فورس آف آرڈر میں جان ڈالنی چاہیے، ورنہ فورس آف ڈس آرڈر ہمیں ڈسٹرب کریں گی. وار آلریڈی امپیکٹ ہو رہی ہے بیکاز آف دس پولیٹیکل پولرائزیشن دیٹ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں، وہ پاور لے کے اور کیا انہوں نے کرنا ہے، مطلب اس سے زیادہ کیا. اللہ نے ان کو عزت دے دی، فیلڈ مارشل ہو گئے، جنگ آپ نے جیت لی. دس از پیورلی فار دی ایگزیکیوشن آف دا وار، اینڈ آئی تھنک اٹ ول ہیلپ دا نیشن. اور اس میں ابھی ان چیزوں سے اسٹرینتھن ہو کے باقی چیزوں کو بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ڈیبیٹ کا رخ اس طرف موڑنے کی ضرورت ہے کہ جو ویکنیسز ہیں، جہاں جہاں کمزوری ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اور اسی انوائرمنٹ کا فائدہ لے کر ادھر کیا جائے. انڈیویجولز آئیں گے، کلاسٹر صاحب چلے جائیں گے. آج میں کمنٹری کر رہا ہوں، کل آپ کر رہے ہوں گے، کل ادھر کو ہم سے زیادہ عقل مند لوگ بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان از فل آف ٹیلنٹڈ پیپل. یہ جو ہم پروسیسز میں جب جان ڈالیں گے تو خود بخود آپ دیکھیں گے چیزیں ریفائن ہو کے بہتری کی طرف چلی جائیں گی. جی جنرل زاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے اس پر مفصل روشنی ڈالی. اس وقت ٹائم ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. کلاسر صاحب، یہ جو صدر کے حوالے سے ایک شک سامنے آ رہی ہے کہ صدر کو اپنا، پہلے تو تھی جب تک وہ عہدے پر بیٹھے ہیں ان کو استثناء حاصل ہے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا، استثناء ہے. تو اب یہ اس شک کی بات آ رہی کہ تاحیات جب وہ عہدہ چھوڑ بھی دیں گے تو ان کو پھر بھی استثناء حاصل ہوگا. پہلے وزیر اعظم کی کل تجویز انوشا رحمان نے دی، پھر آج پرائم منسٹر صاحب جب آئے باکو سے تو انہوں نے کہا جی میں نے تو ابھی دیکھا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا پھر صبح اٹھتے ہی
کہ میں کوئی استثنا نہیں لینا چاہتا, وزیر اعظم کو جواب دہ ہونا چاہیے. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کو, اور انٹرسٹنگ ایک کلاس بھی تھی. دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں, جو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا اس پارلیمنٹ کو کور کرتے ہوئے, اتنی بڑی جب عینی ترامیم آ رہی ہوتی ہیں, اس کے ایک پیکج ہوتا ہے. وزارت آپ قانون بیٹھتی ہے, اٹارنی جنرل آفس بیٹھتا ہے, آپ کے مطلب پرائم منسٹر ساتھ بیٹھتے ہیں, 2-4 آپ کے کچن کیبنٹ کے وزیر بیٹھتے ہیں, پورا بیٹھ کے ایک ڈرافٹ تیار ہوتا ہے. اچھی خاصی بڑی بگ میسو چینجز کی جا رہے ہیں, معمولی چینجز نہیں ہے اس میں. کانسٹیٹیوشن کا بہت سارا اسٹرکچر اور اس کی شکل کو تبدیل کیا جا رہا ہے. کچھ اخبارات نے کہا عینی دھماکے کا لفظ یوز کیا ہے. بس وہ تو ہم مطلب اب اسی طرح سمجھ لیں. خیر, اس کے بعد ایک ایک شک کا پتہ ہوتا ہے, اور وہ کیبنٹ کے سامنے جاتی ہے. اس لیے پرائم منسٹر نے باکو سے بیٹھ کے کیبنٹ کی میٹنگ کی. اس کی اپروول کے بعد ہی یہ سینٹ یا قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے. یہ بل کا, حکومت جب بھی کوئی بل آتی ہے, یہ بڑا ضروری ہے, جو میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ کیبنٹ اس کو اپروو کرے گی, پھر یہ پارلیمنٹ میں جائے گا, پھر ڈیبیٹ ہوگی, ووٹنگ شوٹنگ, وہ علیحدہ کہانی ہے. سو جب یہ ممکن ہے, اب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے اب پتہ چلا ہے جی کہ انہوں نے, وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو تھے, تبلچی, ڈرم بیٹ اور خوش آمدید, چلے ہم اس طرح کہہ لیتے ہیں, جو شاہ کو ہر وقت طبلے پہ سنگت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, بادشاہ سلامت خوش ہو جائیں گے. تو میرے نالج میں نہیں تھا, انہوں نے میرا بھی ڈال دیا کہ ان کو بھی استثنا حاصل ہوگا, امیونٹی حاصل ہوگی, کہ یہ اس کے بعد ان پہ کوئی مقدمہ کیس وغیرہ ہے جو نہیں کھل سکتا. انہوں نے کہا کہ میں بالکل اس بات پہ نہیں ایگری کرتا, اور میرے نالج میں نہیں تھا, میں نے ہدایت کر دی, واپس لیجیے. اب اس کو دو طریقوں سے انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اگر پرائم منسٹر کے نوٹس میں لائے بغیر, کیبنٹ کے اپروول کے بغیر کس نے یہ ایڈ کی, ایڈ کرنے کے بعد اس کو انہوں نے سینٹ میں پیش کیا, یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. یہ اٹ مینس کہ آپ نے پرائم منسٹر کو بائی پاس کیا ہے, آپ نے کیبنٹ کو بائی پاس کیا ہے, آپ خود ہی وہ بن گئے, کیبنٹ بھی بن گئے, وزیر اعظم بھی بن گئے, ون مین آرمی بن گئے. مطلب لا منسٹر جو ہیں, اعظم نذیر طاہر صاحب نے پیش کی ہے, تو اعظم نذیر طاہر صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب پرائم منسٹر سے, کیبنٹ سے اوپر کی چیز سمجھا. انہوں نے اینی ٹیبل موشن, اور پھر بعد میں ان کو پتہ چل رہا ہے. خبر ایسے لیک ہوئی ان کی کہ جب کل جو مشترکہ کمیٹی ہے نا پارلیمانی, سینٹ کی اور قومی اسمبلی, اس کا اجلاس ہوا, تو اس میں انوشا رحمان نے ایک تجویز دی وہاں, جیسے خبر آئی, ٹھیک ہے, کہ اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ صدر کو امیونٹی دیتے ہیں تو پھر ان کو دیں. اس میں تجویز آئی ہے جو کمیٹی کے اجلاس میں. بہرحال وہاں پہ بھی تو یہ بھی انوشا رحمان صاحبہ جو ہیں, مجھے آئی ہیو سم آئیڈیا کہ وہ پرائم منسٹر آفس کے بڑے قریب ہیں, بڑی ان کی وہاں پہ سنی جاتی ہے, مانی جاتی ہے, خوش کرنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے پاس. تو یہ تجویز جو اتنی بڑی تجویز دیتے ہوئے, کیا ان کو کہا گیا ہوگا کسی نے, مطلب کیا انوشا رحمان صاحبہ کے اپنے ذہن کی تحلیق تو نہیں, مطلب ان کا فگمنٹیشن آف یہ مائنڈ ہے کہ ان کو بیٹھے بیٹھے آیا کہ صدر صاحب بھی لے رہے ہیں, ادھر مطلب چیف بھی لے رہے ہیں وہاں پہ, تو ان کو کیوں نہیں ملنی چاہیے. تو لہٰذا یہ ایک چیز اگر جس نے بھی کی ہے اس میں, تو اب یوزلی ہوتا ہے کہ یو پلے گڈ کاپ بیڈ کاپ, یہ ہمارے یہاں بڑا چلتا ہوتا ہے کہ مطلب میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, شہباز شریف صاحب جی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ بڑا پرانا کھیل ہم دیکھتے رہے, اور میں تو ہمیشہ کہتا تھا گڈ کاپ بیڈ کاپ. ابھی بھی اپوزیشن کو بڑی امید ہے, انہوں نے میاں نواز شریف کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا. ان بھی کے ذہن میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف ترمیم سے ناراض ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. یہ جو انہوں نے بنایا تو اپنا فیس تو ایک ہے. یہ ویسے داد دیں, ان کی نا آسکر وننگ ایک پرفارمنس ہوتی ہے کہ ایک بھائی ناراض ہے, ایک بھائی یہ غصے میں, ایک بھائی کہتا ہے یوں نہ کریں, دوسرا بھائی کہتا ہے ایسے نہ کریں. یہ بڑی پرانا کھیل ہے. میں اس کو بڑا اچھے طریقے سے, میں لندن میں رہا ہوں, میں نے 1-2 سال رپورٹنگ کے بڑا قریب سے میں نے دیکھا بھی ہے ان کی, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, دیگر لوگوں, یہ بڑا یہ ویل ریہرسل کر کے یہ کام کیا جاتا ہے. صبح ناشتے پہ یہ کام کیا جاتا ہے کہ پا جی تسی اج کی پوزیشن لینی تو میں اج کی پوزیشن لینی, آپ نے ذرا تھوڑا سا اپنا سخت فیس دکھانا ہے اور میں نے اپنا تھوڑا سا یہ دکھانا ہے, ریکنسلیشن کرنا ہے. مطلب آپ کو چھوٹا سا بات کسی اور سائڈ پہ چل پڑے گی لیکن بڑی اہم ہے لوگوں کے لیے. اسی طرح کا نا ایک سوال ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب سے جب ادھر پنجاب ہاؤس میں, تو وہاں پہ کسی نے کہا, جناب ایک خبر سامنے آئی تھی, تو اس میں کہا گیا تھا جناب کہ یہ جو اس وقت اپوزیشن میں تھے اس چودھری نثار علی خان صاحب, شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, ان کی نا جناب جنرل کیانی سے 12-13 خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور پرائم منسٹر اس وقت یہاں پہ یوسف گیلانی صاحب تھے اور زرداری صاحب صدر تھے. ان کا اس سی او ڈی میں بینظیر بھٹو کے ساتھ طے ہوا تھا کہ یہ آپ سرونگ جرنیلوں سے نہیں ملیں گے, خفیہ ملاقاتیں نہیں کریں گے, چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ مل رہے تھے. اندازہ کریں ذرا, مل رہے تھے, تو خبر آؤٹ ہوگی تو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھوڑی سی. تو اس پہ کس نے سوال کیا نواز شریف صاحب سے کہ جناب آپ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لگتے ہیں کہ, اور یہ شہباز شریف صاحب اور یہ چودھری نثار علی خان صاحب اس وقت یہاں پہ اپوزیشن لیڈر تھے قومی اسمبلی میں, ان کی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا ناٹو میں نالج ہو رہی ہے واقعی, اچھا یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. مطلب انہوں نے اس کو ڈینائی کیا اور وہی تاثر دیا کہ میں ان ملاقاتوں کے خلاف. اب میں نے اس پہ کالم لکھا, میں کہ یہ سب 2 چیزیں ہیں. اگر آپ کی یہ نالج میں نہیں ہے, اس کا مطلب یہ پارٹی کے چیئرمین تو آپ ہیں,
تو پھر اپوزیشن لیڈر اور پنجاب کے چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے آپ کے حکم کی یا حکم عدولی کی ہے، حکم عدولی کے، دین ڈو ون تھنگ، ایک شو کاز نوٹس دیں اور ان کو ڈسمس کر دیں کہ آپ نے کیسے میری اتنی بڑی اسٹریٹجی کے خلاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو میں نے طے کر کے دستخط کیے ہوئے ہیں، دستخط کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ جا کے جنرل کیا نہیں وائلیٹ کر رہے رہے تھے. اگر آپ سیریس ہیں اس کا، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے. دوسری بات، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر تو پارٹی، اس کا مطلب ہے کہ انہوں شہباز شریف صاحب نے، چودھری نثار علی صاحب نے ان آفیشلی طور پر ٹیک اوور کر لیا، آپ کو کوئی سمجھتے نہیں ہے تو پھر آپ استعفیٰ دیں. میں نے کہا جن لوگوں نے وہ لے رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں استثنا، بیسیکلی انہوں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کروایا ہے کہ میں نہیں لے رہا، لیکن یہ لے رہے، یہ ڈر گئے ہیں. یہ ذرا ذہن میں رکھیں، یہ ڈر گئے ہیں. میں نہیں ڈرتا، میں پولیٹیکل آدمی ہوں، مجھے پھر جیل میں ڈالیں گے میں چلا جاؤں گا، میرا کیس چلائیں گے، پھر پہلے ہی تو میں رہا ہوں جیل میں، پھر چلا جاؤں گا. سو ہی از گیون اے میسج آف ڈیفینس اینڈ یہ اب ان کے پولیٹیکل موو ہے میں سمجھتا ہوں. اینڈ ہی ہیز پلیڈ ویری ویل کارڈس. گڈ کا بیڈ کا آپ کہیں، کسی کو کہا، انوشا صاحب کو کہا، آپ کو کہا، جس کو بھی کہا انہوں نے طے کر کے سارے، لیکن بٹ ہی ہیز پلیڈ ہز کارڈ ویری ویل. اب یہ ساری عمر پتہ کیا تصور ہے، پہلے خبریں لگوا لی کہ وزیر اس پہ تنقید ہے آپ نے کی، میں نے کی، ٹویٹ شویٹ یہ وہ، انہوں نے ساتھ ہی واپس وہاں کہ نہیں بھائی جو سٹائل ہے شہباز، نہیں بھائی ہٹائیں بھائی اس کو، جو اس سے اشارہ کر، چلو بھی ہٹائیں، ریموو کریں. ریموو ہوگی، اب انہوں نے تالیاں بجوا لی. اب ساری عمر یہ تقریروں میں کہتے رہیں کہ میرے لکھ کے یہ کلپ رکھ لیں، بالکل کہ یہ کلپ میرا سیو کر، ساری عمر کہیں گے کہ دیکھا میں چاہتا تو جناب مجھے مل رہی تھی امیونٹی، کیونکہ کبھی واپس نکلے اور ان کو گرفتار کیا یا خدا نہ خواستہ تو پھر یہ بات کہیں گے کہ دیکھا مجھے مل سکتی تھی امیونٹی، میں نے نہیں لی تھی. میں پریفر کروں، میں عوامی آدمی، میں عوام کو اکاؤنٹیبل ہوں، لا کو اکاؤنٹیبل ہوں، لا بائیڈن ہوں، میں ان کی طرح نہیں ہوں. انہوں نے ڈر کے مارے لے لیے ہیں انہوں امیونٹیز. سو جنہوں نے امیونٹیز لی ہیں بیسیکلی انہوں نے ان کو امبیرس کیا ہے مجھ سے اگر پوچھیں، اور اپنے آپ کو ذرا ڈسٹینس کیا ہے کہ نہیں جی میں تیار ہوں. دیکھیں ہم نہیں لے رہے بھائی، ہم سامنا کریں گے، ہم سامنا کریں گے عدالتوں کا بھی، ججز کا قانون آئین بلا بلا بلا. ان کو احتساب کے کٹہرے میں 24 گھنٹے سیاستدان کو تیار رہنا چاہیے. So ابھی that's a بریک card کا he has وقت ہو گیا، played. بریک کے That's بعد a آتے ہیں تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کلاسا صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہ گیا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کلاسا صاحب، میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں جو ایرانی انقلاب کے جو ایک فلسفی تھے، مثلا ہر انقلاب کا کوئی فلسفی ہوتا ہے، ڈاکٹر علی شریعتی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سماج کو چلانے کے لیے 3 چیزیں، اس کو بیلنس رکھنے کے لیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے، ایک حکومت ریاست کے لیے 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں: کتاب، ترازو اور آہن. ٹھیک ہے، اگر آپ کتاب اور آہن کو اکٹھا کر دیں گے تو جو آہن ہے وہ کتاب کو توڑ پھوڑ دے گا، اس کو برباد کر دے گا. تو پہلے نمبر پہ انہوں نے رکھا ہے کتاب کو، دوسرے پہ رکھا ہے ترازو کو، تیسرے پہ رکھا ہے آہن کو. اب آپ جو 27ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں کا جو کیا آہن جو ہے وہ کتاب کو نقصان پہنچا رہا ہے، ترازو جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، یا ترازو کو بھی ٹیڑھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بڑا آپ نے ایک خوبصورت سوال کیا ہے بہت ساری تاریخی حوالوں سے. یہ پتہ ہے آپ کو کہ مطلب ہمیشہ کتاب جو بھی آئی ہے وہ ریولوشن لے کے آئی ہے، وہ انسانی لائفز میں چینجز لے کے آئی ہے. وہ آپ کے انٹلیکچوئل آپ کے انقلاب ہوں، آپ کے فزیکل ہوں، آپ کے ریڈیکلز ہوں، مطلب بہت سارے ایون خدا نے بھی دیکھیں کتابیں اتاری تھیں اپنے پیغمبروں پہ. اس سے آپ دیکھنا کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ ہیز بین کہ پہلے آپ لوگوں کو انٹلیکچولی طور پر اپ گریڈ کریں، اکوپ کریں ود دا تھاٹس، ود دا خیالات، نئی نئی چیزیں بتائیں. اور خدا نے جو مطلب 4 بکس کا تو ہم ہیں جو یہ ہولی بکس ہیں جو خدا نے اتاری ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور لوگوں کے ایجوکیشن کے لیے اتاری کی ہیں. ایون ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا بھی دیکھیں قرآن پاک جو آخری ہماری کتاب ہے تو اس کا بھی تو یہ ہمارے لیے اس میں کتنے سبق ہیں، ضابطہ حیات مینی تھنگز دیئر. سو کتاب کی امپورٹنس یہاں سے دیکھیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ کتاب نے ہمیشہ ڈومینیٹ کیا انسانی سے. پہلے نمبر پہ رکھا ہے ڈاکٹر، یہ بالکل ٹھیک رکھا ہے انہوں نے علی شریعتی صاحب نے، مسٹ کمپلیمنٹ ہم. نمبر 1 تو مذہبی طور پہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے ریولوشنز آتے ہیں مذہبی طور پر دنیا کے. آپ بڑے بڑے برج جو ہیں اسی ذہنی کی انقلاب سے اتر. دوسری جو بڑی مثال ہے اس کی وہ پرنٹنگ پریس. جب یورپ میں پرنٹنگ پریس آیا، اس سے پہلے کتاب جو تھی وہ بڑی مخصوص بڑے، جیسے آج کل آپ کے پاس V8 ہوتی ہے نا کسی کے پاس گاڑی، ہر گھر میں نہیں ہو سکتی، ایسے کتاب کسی دور میں صرف ان گھروں میں اس کو V8 کا درجہ تھا کہ اس کو لکھنا پڑتا تھا، بڑی محنت، کیونکہ پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں. ایک کتاب آپ نے بنانی ہے تو یہ جس گھر میں کتاب ایک ہی ہے وہ ایک ہی، وہ بہت بڑا گھر امیر سمجھا جاتا تھا کہ ان کے گھر میں کتاب ہے. سو اٹ ہیز اے ویری ہیوج امپیکٹ.
جب پرنٹنگ پریس آیا اس کے ہزاروں نسخے بن گئے، ہزاروں کروڑوں نسخے بننا شروع ہو گئے کہ پھر وہ کتاب جو تھی عام آدمی تک پہنچی، عام ریڈر تک پہنچی، جس کو رینیسانس پیریڈ کہا جاتا ہے، جو اٹلی سے شروع ہوئی، جس نے پورے یورپ کو امپیکٹ کیا، انگلینڈ، یورپ، فرانس، جرمنی، ایوری ویئر اٹ سٹارٹڈ. ہمارے جو ملک کی کتاب ہے کلسٹر صاحب وہ کہاں کھڑی میں ہے؟ اس پہ آ رہا ہوں سر. یہ پہلا انقلاب فرانس جو تھا، اس کو لنک کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ کہ جو آپ کا پرنٹنگ پریس نے لوگوں کو ذہن میں روسو نے اپنے اس کنفیشن لکھے، بکس لکھے، فریڈم، لبرٹی، رائٹس کے، وہیں سے نعرے شروع ہوئے. انسان اویئر ہونا شروع ہو کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہمارے لوگ کیا ہیں، کنگز، کوئین وغیرہ، یا آپ کا کلرجی، چرچ وغیرہ جو رول کر رہے تھے. دیٹس ہاؤ دے اسٹارٹیڈ ریولٹنگ اگینسٹ وہ تھیں، وہ اسٹیبلش منارکیز تھیں، یا کنگز اور کوئینز یا چرچ تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہندوستان کیوں پیچھے رہ گیا، پاکستان جو ہے آج کا، ہم سمجھتے ہیں یورپ سے کیوں پیچھے. وہی فرق ہے کہ یہاں پہ جب ڈچ لے کر آئے تھے پرنٹنگ پریس، اس وقت مغل حکمران تھے، انہوں نے ان کو پرنٹنگ پریس نہیں لگانے دیا تھا، یہ کہہ کے ان کا ہیومنسٹ فیصلہ تھا کہ ہمارے کاتب بے روزگار ہو جائیں گے پورے ہندوستان میں. وہ اس کے بعد انگریز جب خود آیا تو انہوں نے آ کے لگائے پرنٹنگ پریس. یہ وہی فرق ہے 200-300 سال کا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا یورپ ذہنی طور پہ ترقی کر رہا تھا، انقلاب آ رہے تھے، جتنی کتاب دیر سے پہنچی ہے اتنا ہی ہم ان سے پیچھے ہیں، اتنے ہی پیچھے ہیں. سو وی مسٹ ایک ہی ناؤ کمنگ ٹو یور پوائنٹ سر، جو آپ بات کہہ رہے ہیں، کتاب کبھی بھی نہیں لوز کرے گی سر، میرا یہ خیال ہے. کیونکہ کتاب جو ہے آپ کے مائنڈ میں خیالات لاتی ہے، آئیڈیاز لاتی ہے. ایون آہن جو ہے، آہن کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مطلب ہے آپ کا کوئی بھی چیز ہوگی، اٹس پروڈیوسڈ ان یور مائنڈ. جو لوگ بھی ویپنز بنا رہے ہیں، اسلحہ بنا رہے ہیں، جنگیں بنا رہے ہیں، کارخانے بنا رہے ہیں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، آپ کے فون، اینی تھنگ، کیمرے، وٹ ایور، جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، اٹس اے ہیومن برین. ہیومن برین از ٹریگرڈ بائی دا بک. اس نے اس کے ڈسکور کیا ہے، کتاب نے یہ چیزیں ڈسکور کی، ساری چیزیں کتاب ہے سر. باقی یہ اس کی پروڈکٹس ہیں. یہ لیکن دیکھنے میں بظاہر کمزور ہے، میں نہیں سمجھتا، اور جو کمزور ہے وہی اصل میں سب سے طاقتور ہے. میں نہیں سمجھتا. یس یو آر رائٹ، اٹس اے موسٹ پاورفل. نہیں، یہ تباہی کہاں سے آئی ہے؟ یہ ملی بھگت ہوئی نا سر. ملی بھگت ہے نا، وہی میں بتا رہا ہوں. انہوں نے اچھا یہ کیا کرتے ہیں، جو میں بعد میں بہت ساری چیزیں دیکھیں، میں تو بڑے قریب سے دیکھا، رپورٹنگ کرتے 27 سال ہو گئے. سیاست دانوں کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے کہ ان کو 10-20% یہ کرتے ہوں گے. پولیٹیشین ان کے گور میں، ان کے اس میں، یہ ساری بیوروکریٹ یہ کھل کے کرتے ہیں. بیوروکریٹ ارب پتی ہیں، سیاستدان کروڑ پتی ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو ہے نا، بعض اتنے بڑے بڑے اس وقت انہوں نے اپنی کیبنٹ میں کچھ لوگوں کو وزیر رکھا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب نے، لاڈلے، گو گیٹرز، ارب پتی لوگ ہیں سر. بعض کسی کو پنڈی میں جب کوئی منسٹر یا کوئی پولیٹیشین 10% 10 روپے کہے گا تو جب اس کو اس کی جیب میں 100 روپیہ کرے گا، وہ 100 روپے کا کرے گا. ذہن میں رکھیں. وہ بڑی مشہور مثال ہے کہ ایک بکرا کہا گیا تھا ایوب خان کے دور میں ایک پٹواری کو کہ آپ نے لانا ہے، تو اس نے 100 بکرے اکٹھے کیے تھے. جناب اس نے کہا ہوگا کہ صدر صاحب تک جانے. اچھا یہاں پہ پرنسپل سیکرٹری کا بھی آپ نے سنا تھا، پنڈی میں پرنسپل سیکرٹری کا باش 5-6 ارب روپے کا اس کا پلازا بن گیا ہے. پنڈی کے باش چوک میں کھڑا ہوا ہے پلازا پہ. بیوروکریٹ جو پختونخوا کا ہے، سوات کا، اس کے پاس جو پیسے، وہ جو ڈبے ہیں ان کے بس پہ، دنیا کے جو ادارے ہیں انہوں نے خبریں دی ہیں، وہ جو پینٹ کے ڈبوں میں پیسے، پینٹ کے، میں نے لاسٹ ٹائم اتنی باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے آپ سے، لیکن وقت ہے کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے ٹائم. بیوروکریٹ ارب پتی ہیں. آپ کو یاد ہے بلوچستان میں ایک وہاں پہ یہ فنانس سیکرٹری کے بیسمنٹ سے اسے 80 کروڑ روپے نکلا تھا. مشینیں نیب والے گن تھک گئی. ابھی بھی یہ آپ کو کراچی میں یاد ہے کہ وہاں پہ یہ بڑے بڑے تھے ان کے، ابھی 1-2 کی وہ بھی ریلت بھی ہوئی ہے، ان کی بیسمنٹ سے کیش نکلا. ناظرین، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو 27ویں جو آئینی ترمیم منظور ہونے ہے، اللہ ہمارے اوپر بھی، ہمارے جو عوام ہیں اور ملک کے اوپر بھی رحم فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اپنا، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب سب کا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.